محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ چینل پر خوش آمدید۔ ونی کی دلہن میوش خان اور جہاں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے درمیان زمین کی تقسیم پر تنازع ہوا۔ بات کچھ بھی نہ تھی، معمولی سا مسئلہ تھا، کھیتوں کے بیچ حد بندی کی جو لکیر تھی۔ میوش کا خیال تھا یہ صحیح جگہ پر نہیں ہے، جبکہ جہان اور اس کے بھائی کہتے تھے یہ درست جگہ پر ہے۔ ایک رات میوش خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس حد بندی کو تبدیل کر دیا۔ اس پر جہان خان کے چھوٹے بھائی منصب خان نے مشتعل ہو کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، سبھی گھروں سے بندوقیں نکل آئیں۔ یہ ایک ہی قبیلے کے فرزند تھے، لیکن دلوں میں دوریاں اور رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ بات حد بندی کی تبدیلی نہ تھی، اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ تھا، اور یہ معاملہ سبھی کو معلوم تھا۔ دراصل کچھ عرصہ قبل میوش خان کے بھائی خویش خان نے منصب کی سالی در جہاں کو زبردستی اٹھا لیا تھا اور کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ عورت وہاں سے بھاگ آنے میں کامیاب ہوگی، جس کو اس کے خاوند نے قتل کر دیا، لیکن خویش خان ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کا پتہ میوش خان کو معلوم تھا، مگر وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ اس بات کا منصب خان کو رنج تھا۔ اب جب کوئی بہانہ ہاتھ آتا، یہ بندوقیں تان لیتے۔ اس بار جھگڑا شروع ہوا تو بزرگ درمیان میں آگے اور اپنی نپی تلی باتوں سے ان نوجوانوں کے گرم خون کو ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے بندوقوں کی اٹھی ہوئی نالیاں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کر دیں۔ تاہم وہ روز روز کے تنازع سے تنگ آ چکے تھے۔ تبھی جرگہ بٹھانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ہم نے آج فریقین کے درمیان آخری تصفیہ کرنا ہے، انہوں نے کہا۔ یہ آئے دن کا جھگڑا فساد اب ختم ہونا چاہیے۔ تم لوگ ایک ہی پگڑے کے تانے بانے ہو کر جھگڑتے ہو، یہ احسن بات نہیں ہے۔ جرگے کے سربراہ نے سرزنش کی۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ منصب خان کی بندوق نہ جانے کیسے چل گئی اور گولی میوش خان کے منجلے بھائی گورش خان کو جا لگی۔ وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اب باری ان لوگوں کی تھی، جبکہ منصب کی ماں اس سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی۔ وہ فریق مخالف کی گولی بیٹے پر نہ چلنے دیتی تھی۔ بزرگ سر پکڑ کر رہ گئے۔ صلح کی جستجو میں ان کے سامنے ہی ایک چچا زاد نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اس خاندان کے سب عورتیں بھی آپس میں رشتہ دار تھیں، ان کے بین تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بلاخر ایک عجیب فیصلہ ہو گیا۔ بزرگوں نے کہا، تم لوگ مقتول کا خون بہا لے لو، ہم ان کی لڑکی کا رشتہ آپ لوگوں کو لے دیتے ہیں، یہی خون بہا ہوگا۔ یہ ونی کی رسم تھی کہ مقتول کے ورثہ قاتل کے گھر سے لڑکی لے جاتے تھے تو صلح ہو جاتی تھی۔ بزرگوں کا فیصلہ منظور کرنا ہی تھا، ورنہ جو خون خرابہ ہوتا وہ نسل در نسل چلتا اور دونوں طرف سے بیش قیمت جانوں کا ضیاع ہوتا رہتا۔ ان قبائل میں سردار کے فیصلے کی اہمیت اپنی زندگی سے بڑھ کر مقدم رکھی جاتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس لڑکی کو مقتول کے ونی میں مانگ رہے تھے اس کی عمر بمشکل 8 برس تھی، اور یہ منصب خان کی بیٹی زرتاجہ تھی جس کی گولی سے گورش خان کی موت واقع ہوئی تھی۔ میوش خان اس کے کلیجہ نوچ کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ تاجی ایک معصوم گڑیا تھی، اس وقت اپنی ہمجولیوں کے ساتھ سین میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ میوش نے اس کو ونی میں طلب کیا تو منصب تڑپ کر رہ گیا۔ بچی اتنی کم سن تھی کہ ابھی وہ شادی کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن وہ تو اسی وقت خون بہا کے طور پر وصول کرنا چاہتے تھے۔ مقتول کی لاش اٹھانے سے پہلے اور تدفین سے قبل سودا چکتا ہونا تھا۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا خاندان کے سربراہ کے لیے۔ تبھی تاجی کے دادا نے کہا، میری بیٹی شادی کے لائق ہے، میں اس کو ونی میں دیتا ہوں۔ میوش نہیں مانا، بولا، جس نے میرے بھائی پر گولی داغی اس کے لخت جگر کو ونی میں لیں گے، ورنہ خون کا بدلہ خون اور سر کا بدلہ سر ہوگا۔ ایک سر کی بات ہوتی کوئی مسئلہ نہ تھا، یہاں تو پھر قتل کے بدلے قتل کا ایک سلسلہ دراز چلنے والا تھا۔ گویا ایک خونی باپ کھل جاتا۔ بزرگوں نے ایک شرط رکھ کر بات ختم کر دی۔ ٹھیک ہے میوش خان، تم تاجی کا رشتہ لو، اس سے ابھی نکاح کر سکتے ہو، ہم بچی کو دلہن بنا کر تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، جب تک اپنی شادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتی، یہ تمہارے گھر میں ہماری امانت ہوگی۔ رسم عروسی کے اسباب سن بلوغت پر ہی ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا خانہ، جب تاجی باشعور ہو جائے گی تب ہی رسم حنا کریں گے۔ فی الحال ہمارے آنگن میں بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلے گی، اس کی گڑیا ساتھ کر دینا۔ میوش کے باپ نے کول دے دیا۔ تاجی ان معاملات سے بے خبر اپنی کم سن بچیوں کے ہمراہ کھیتوں میں ہرے چنے توڑتی پھرتی تھی۔ چچا نے اسے جا پکڑا اور ماں نے روتے روتے جلدی جلدی نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیے، چاندی کا زیور بھی پہنایا، بالوں کی مینڈیاں بنائیں، سنگار کر کے ننھی منی دلہن کو آخری بار چوما اور گڑیوں کی پٹاری اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ بھی لے جا، تیری گڑیاں ہیں، ان سے کھیلنا۔ اور رسا نے اس کا نکاح میوش خان سے کر دیا جو 40 برس کا مرد تھا۔
پھر وہ لوگ گورش خان کی لاش اور تاجی کو ساتھ لے گئے۔ جب وہ تاجی کو لے جا رہے تھے اس وقت ماں اور پھوپھیاں بیان کر رہی تھیں، جبکہ مرد شکرانہ ادا کر رہے تھے کہ ایک بچی کی قربانی دے کر کتنے جوانوں کو مقتول ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس فیصلے پر سبھی اسودہ خاطر تھے سوائے منصب خان کے، جو اپنے حجرے میں افسردہ بیٹھا کسی ان دیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ قبائلی عموماً کول کے پکے سمجھے ہوتے ہیں، یقین کیا جاتا ہے کہ یہ زبان دے کر نہیں پھرتے۔ طبی روایات کے مطابق مہوش خان اور اس کے باپ کے قول پر بھروسہ کر لیا گیا۔ تاجی کے ورثاء یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مہوش خان کی نیت میں فطور ہوگا، محض بدلے کی خاطر گڑیا سی بچی سے نکاح کیا ہوگا، ورنہ وہ بھی اس معصوم کو ان کے حوالے نہ کرتا۔ تمام عمر لڑتے رہنے کو ترجیح دیتے، خواہ اس لڑائی میں خاندان کے سارے مرد کیوں نہ کام آ جاتے۔ مگر منافق مہوش خان، اس نے اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کے قاتل کا جگر پارا پارا کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ جب ننھی دلہن کو لے گیا تو اسے امانت نہ سمجھا۔ اس معصوم گڑیا کے تو کھیلنے کے دن تھے، وہ شب عروسی کے معنی کیا جانتی تھی۔ اچانک زندگی کا بھیانک روپ دیکھا تو مٹی کے کھلونے کی مانند ٹوٹ گئی اور اس کی گردن ایک جانب کو ڈھلک گئی۔ تاجی کی لاش کو اگلے روز ورثاء لے گئے۔ یہ گویا ایک تماچا تھا، ایک چوٹ تھی منصب خان کے دل پر، ان کی جانب سے اعلان جنگ تھا۔ پھر تو ایسی جنگ شروع ہوئی جو 40 برس تک جاری رہی۔ خون کی یہ آندھی تھمنے کا نام نہ لیتی تھی، یہاں تک کہ کوئی سلمان کے سیاہ پتھر بھی سرخ ہو گئے۔ اس خونی جنگ میں سارے جوان کام آ گئے، بس ایک بوڑھا باقی بچ گیا، اور وہ بوڑھا خویش خان تھا جو اسی روز کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اٹلی چلا گیا، جہاں جعلی دستاویز پر سرحد عبور کرنے کی وجہ سے اس کو لمبی قید کاٹنی پڑی۔ وہ بوڑھا ہو کر وطن واپس لوٹا تو اس وقت تک اس کو تلاش کرنے والے دوسرے جہان پہنچ چکے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کہانی کیسی لگی، آپ نے اس سے کیا سیکھا، کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔